دوپٹہ تو اتارا نہیں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، اچھا یہ صاف کر دیا کسی نے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیزان مکرم محترم، ہم پڑھ چکے کہ فعل کیا ہوتا ہے اور اس کی قسمیں بھی ہم نے پڑھ لی ہے نا جی۔ اس کی علامتیں بھی ہم نے پڑھ لی اور دیگر بھی فعل کی علامتیں جیسے قد ہے، سوف ہے اور وہ 4 تے آ جاتی ہیں، یہ سارا کچھ ہم پیچھے پڑھ کر جا چکے ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی ہم اگرچہ پڑھ بھی چکے اور ویسے بھی جانتے ہیں کہ فعل جو ہے یہ 2 چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اور وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فاعل اور مفعول۔ فعل، فاعل اور مفعول ایک سادہ جملہ۔ اچھا چابی بھی ہے۔ فعل کو کرنے والا فاعل اور جس پر وہ فعل واقع ہوا وہ مفعول، یہ ہم جانتے ہیں نا بھائی۔ کام کرنے والا فاعل، جس پر وہ کام ہوا وہ مفعول، اور وہ کام فعل۔ تو یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دوبارہ سے فعل، کام کرنے والا اور جس پر کام واقع ہوا وہ مفعول۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ معلوم ہے، صرف تھوڑا سا اس کو دہرائی کر رہے ہیں ہم۔ ایک چیز یہ ہو گئی فعل، اور دوسری فعل کے اندر موجود جو اجزاء ہیں وہ۔ اب اس میں سے بھی ایک چیز ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہے، اور وہ یہ پڑھی ہے کہ فاعل کے وزن پر ہی ہوتا ہے اور مفعول کے وزن پر ہی ہوتا ہے۔ یعنی فاعل، فا، الف، عین، زیر نیچے ڈال کے لام، اس سانچے میں، اس ڈائی کے اندر جو بھی لفظ آ رہا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، اور مفعول میم، فا، عین، واو، لام، اس سانچے میں جو لفظ آ جاتا ہے وہ مفعول ہی ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی جانا تھا، دوبارہ میں آپ کی اس کو توجہ دلا دیتا ہوں۔ چلیں اس کو ختم کریں۔ یہ دیکھیں جناب، یہ ہے فاعل اور یہ ہے مفعول۔ کلیئر ہے؟ اب آپ دیکھیں ان دونوں میں مشترک حروف کون سے ہیں؟ فے، عین اور لام، ٹھیک ہے نا جی۔ مشترک حروف ہیں فا، عین اور لام، کلیئر ہے؟ وہ جو فا، عین، لام ہوتا ہے وہی اصل میں ان کے اصلی حروف ہوتے ہیں، جسے ہم روٹ لیٹرز کہتے ہیں، کہ یہ لفظ کہاں سے بنا، اس کا اوریجن کیا ہے، وہ کہلاتا ہے مادہ، روٹ لیٹرز۔ کلیئر ہے نا بات؟ اب میں یہ بتا رہا ہوں دوبارہ سے کہ یہ جو ڈائی بنائی گئی ہے فا، الف، عین اور لام کے ساتھ، اور عین کے نیچے زیر ہے، فا کے بعد الف ہے، اسی طریقے سے یہ
فاعین لام کے اندر میم اور واو کا ایڈیشن ہے. یہ جو ڈائی ہے ان ڈائز میں جو جو لفظ آتا چلا جائے گا وہ فاعل اور مفعول ہی کہلائے گا. جیسا کہ ہم نے مشق کی تھی، جیسے عابدن، ساجدن ہے نا جی، یہ فاعلن چل رہا ہے. ساجدن، ناصرن، سامعن، ناظرن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی کو آپ اس ڈائی پہ لے آئیں. اب آپ غور کریں پہلے تھوڑا سا، یہ جو لفظ عابدن ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا اگر پوچھا جائے کہ یہ بتائیں عابد کے اندر اصلی حروف مادہ اس کے روٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ تو آپ کیا کریں گے کہ ایسے لکھیں گے. شروع میں تو ظاہر مشق کرنی پڑتی ہے. یہ فاعل عابد، تو یہ فا کے نیچے جو آ رہا ہے وہ عین ہے، عین کے نیچے جو آ رہا ہے وہ با ہے، لام کے نیچے جو آ رہا ہے وہ دال ہے. گویا یہ الف اضافی، تو عین با دال یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں. کلیئر ہے؟ الف اضافی ہے. فاعل پر عابد اتار لیں، جو جو حروف جس کے نیچے آتا چلا جائے آپ کہہ دیں گے یہ اصلی ہے. تو عابدن میں عین با دال حروف اصلیہ ہیں، روٹ لیٹر مادہ ہے. کلیئر ہے بات اتنی؟ اب اسی عین با دال کو عین اور با اور دال، یہ عین با دال، اس میں اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں اس کا مفعول بنایا جائے. عابد کام کرنے والا، فاعل کام کرنے والا، تو عابد عبادت کرنے والا. تو جس کی عبادت کی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا. وہ مفعول کس طرح پروناؤنس کیا جائے گا؟ وہ مفعول اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فا عین لام میں فا عین لام، تو یہ واو اور میم، ایک پر میم ہے اور چار پر واو ہے. 5 حروف ہیں، 5 میں سے 1 اور 4 اضافی ہے. اور وہ کون کون سا ہے؟ میم اور واو. معبود، کلیئر ہے نا؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے وہ معبود، جو عبادت کرے وہ عابد، جو سجدہ کرنے والا ہے وہ ساجد، جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مسجود. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے ایسی مسجود، مدد کرنے والا ناصر، جس کی مدد کی گئی منصور، جو سننے والا ہے وہ سامع، جس کو سنا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مسموع. مسموع. اور کیا ہے؟ ناظر، جو دیکھنے والا ہے وہ ناظر، جسے دیکھا گیا وہ منظور. ٹھیک ہے نا؟ منظور وہ جس کو دیکھا گیا. تو یہ ہے فاعل اور مفعول. بالکل مشکل نہیں ہے. اچھا، یہاں پہلے ایک چھوٹا سا تصوف کا نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، اسے سن لیتے ہیں. مسموع کو دیکھ کر، مسموع. ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ذکر جہری کرتے ہیں.
اللہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں کرتے ہیں. تو کہا جی، کہا ذکر اونچی آواز میں نہیں کریں، جہری نہ کریں، سری کریں. ہم تو سری کرتے ہیں. کہا سری تو آپ بھی نہیں کرتے، سری تو آپ بھی نہیں کرتے. آپ کا ذکر کا کرنا، اب یہ نقطہ سمجھیں، آپ کا ذکر کرنا یہ مسموع ہو گیا. وہاں پہ چونکہ لفظ یہ آیا تھا عبارت میں، بھئی آپ ذکر کرتے ہیں، میں نے سن لیا نا کہ آپ کرتے ہیں. جب یہ مسموع ہو گیا تو یہی تو جہر ہے. تم کر رہے ہو مجھے پتہ نہیں، بس اسے پتہ ہے، وہ سری ہے. جب میں نے سن لیا بھی تو بھی کرتا ہے تو وہ تو مسموع ہو گیا، وہ تو وہی تو جہری ہے. کہ اللہ والے پتہ نہیں کہاں سے سوچتے ہیں. بات سمجھ آئیے ویسے آپ لوگوں کو؟ ہاں، تو جہری یہ نہیں ہے کہ وہ آواز کے ساتھ ہے تو جہری اور بغیر آواز کے تو سری. ہاں یہی ہے، لیکن وہ کہیں اور ہی لے کے اڑا کے وہ بات کا انہوں نے رخ ہی ایسا بنا دیا کہ صرف سبحان اللہ کہہ سکتا ہے انسان، ہے نا جی. اللہ، یہ مسموع سے یاد آیا مجھے، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ شیخ رام تینی، ان کا قول ہے. اچھا جی، ساجدوں کا اوریجن کیا ہے؟ نکالیں، یہ میم کاٹ دیں، واو کاٹ دیں، سجادہ، ٹھیک ہے نا، یا ادھر سے کاٹ دیں، الف نکال دیں، اور اس طرح کے بھی سارے. اچھا، اب ایک یہ تو بات ہو گئی. اب اگلی بات کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا. فاعل و مفعول کو ایک اور طریقے سے بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ فاعل فاعل کے سانچے میں ہے اور مفعول مفعول کے ڈھانچے میں ہے. لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے، ایک اور شکل بھی ہے کہنا چاہیے. یہ کلیئر ہو گئی یہ والی بات؟ اس کو آپ نے قرآن مجید میں تلاش بھی کرنا ہے. ساجد اپنا فاعل کو بھی اور مفعول کو بھی تلاش کرنا ہے. ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا. مثال مثلا خالق، خالق وہی وزن ہے نا جی. یہ دوسری جگہ الف ہے نا، تو خالق پیدا کرنے والا. تو جسے پیدا کیا وہ کون ہے؟ وہ کیا لفظ بنے گا؟ مخلوق. وہی یہ واو اور میم، خا لام کاف وہیں رہے گا، مخلوق. تو یہ بالکل اس طریقے سے. تو فاعل فاعل کے وزن پر، مخلوق مخلوق کے وزن پر. قرآن مجید میں آئے گی جگہ جگہ شاکرون، ٹھیک ہے جی، قدر کرنے والا. انسان کے لیے شاکرون ہے نا، تو شکر کرنے والا انسان. یہ چلے فرق آگے ذہن میں. شاکر شکر کرنے والا. لیکن جب اللہ رب العزت کے لیے کہا جائے گا تو اللہ شکر نہیں کرتا، وہ قدر کرتا ہے. تم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ ان کی قدر کر کے ان پر اجر عطا فرمائے گا. تو شاکر علیم، وہ بہت قدردان ہے اور سب کچھ جانتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کی طرف جب اس کی اضافت و نسبت ہوگی تو کیا؟ قدردان. اچھا جی، کافرون، کافرون انکار کرنے والا. کاذبن
جھوٹ بولنے والا، ٹھیک ہے نا، خائن خیانت کرنے والا، صادق سچ بولنے والا، کلیئر ہے جناب، داخل داخل ہونے والا، خارج باہر نکلنے والا، کلیئر ہے نا یہ سارا. یہ قرآن مجید میں الفاظ آئیں گے، ان کو آپ نے ڈھونڈنا ہے. ایک بس میں پوچھتا ہوں، بس اس کا آپ جواب دے دیں، میں پھر اگلے قدم پہ جاتا ہوں. صبر کا فاعل ہم کیا بنائیں گے؟ صابرون، ٹھیک ہے نا. اور کیا یہ قرآن مجید میں آتا ہے؟ جی آتا ہے، بے شک آتا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اور مفعول کے حوالے سے دیکھیں تو مفعول میں مخلوق میں نے لکھا مخلوق. اچھا، سائل مسئول، ٹھیک ہے نا، سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا وہ مسئول. مسئول مفعول. اور اگر کسی کو کسی چیز سے دور کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو وہ ہوتا ہے حرام میم سے. اس کا مفعول بنائیں محروم ہے نا. تو محروم جو کسی چیز سے الگ کر دیا گیا ہو کہ وہ محروم ہو گیا، اس کو وراثت سے محروم کر دیا، وہ ثواب سے محروم رہا، میں اس ثواب سے محروم ہو گیا، میں آپ کی زیارت سے محروم ہوا، وغیرہ وغیرہ. کلیئر ہے؟ تو حرامین تھا، ادھر میم لگایا ادھر واو لگایا تو محروم ہو گیا. اور اسی کو تھوڑی سی تبدیل کر دے، یہ ہے نا حرامین، راحمین کر دیتے ہیں تو کیا بنے گا؟ مرحوم، جس پر رحم کیا گیا. راحم اللہ، ارحم الراحمین، ٹھیک ہے نا. راحم اللہ اور مرحوم جو بھی، ہم بھی سب طلبگار ہیں اس کی رحمت کے. کلیئر ہے بات؟ چلیں، ایک اور لفظ ہم تو روزانہ پڑھتے ہیں، سورہ الفاتحہ، اس کے اندر غیر المغضوب، میم اور واو، جن پر غضب کیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ مغضوب یعنی مفعول. یہ ہمارے ہاں معروف الفاظ ہیں. اب اس کے بعد ایک چیز جو فاعل اور مفعول کو سمجھنے کے لیے ہے قرآن مجید فرقان امین میں، وہ یہ ہے کہ کسی لفظ کا آغاز میم سے ہو رہا ہوگا اور اس میم پر پیش ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلی بات کیا ہے کہ لفظ کا آغاز میم سے ہوگا اور میم کے اوپر پیش ہوگی، اور اس کا جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہوگا، آخری سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی، تو وہ بن جائے گا فاعل. اور اگر اسی پر زبر آ گئی تو وہ بن جائے گا مفعول. یعنی شروع میں میم پر پیش ہوگی اور آخری سے پہلے والے پر زیر ہوگی تو فاعل، اور اگر یہی میم کے اوپر پیش اور آخری سے پہلے والے پر زبر تو یہ بن جائے گا مفعول. کلیئر؟ پہلے یہ کلیہ ذہن میں بٹھا لیں، شروع میں میم پیش ہے، اب یا تو یہ فاعل ہے یا مفعول ہے. فیصلہ کیسے ہوگا؟
کہ ہم نے اس کے آخر کی طرف جا کر دیکھنا ہے کہ اگر اس پہ زبر ہے سیکنڈ لاسٹ پر، آخری سے پہلے والے پر، تو مفعول ہے، زیر ہے تو فاعل ہے۔ اب کیسے دیکھیں، مثالیں قائم کرتے ہیں، قرآن مجید کی مثالیں لکھا دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا نا جی۔ جیسے انہوں نے، نوید بھائی نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، یہ میم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے، ٹھیک ہے جی۔ تصدیق کرنے والا ہو رہا ہے بیان، یا جس کی تصدیق کی گئی ہے اس کا ذکر چل رہا ہے۔ اگر تو اس پر زیر ہے تو مصدق فاعل بن گیا، اور اگر اس کے اوپر زبر ہے تو مصدق مفعول بن گیا۔ جس کی تصدیق کی گئی وہ مصدق ہے، اور جو تصدیق کرنے والا ہے وہ مصدق ہے۔ محسن احسان کرنے والا یا نیکیاں کرنے والا، اور مسلم اسلام قبول کرنے والا، مجرم جرم کرنے والا، مؤمن ایمان لانے والا۔ کلیئر ہے نا بات، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی میں اگر آپ زبر لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ جیسے ایک لفظ ہے منتخب، اور اسی کو کہہ دیں منتخب، ٹھیک ہے جی۔ منتخب، یہ جو ہمارے نمائندہ ہیں نا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے منتخب نمائندہ ہیں، منتخب نہیں، چنے ہوئے، انتخاب کیا گیا، منتخب نمائندہ، منتخب نہیں۔ منتخب ہے جس نے انتخاب کیا ہے، یعنی آپ منتخب ہیں، وہ منتخب ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، زیر، آپ میرے مخاطب ہیں، یعنی مفعول۔ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مخاطب، آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے، آپ میرے مخاطب۔ اسی طریقے سے محترم اور محترم، جس کا احترام کر رہے ہیں وہ محترم ہے، مفعول ہے۔ محترم، جس چیز کا بھی احترام کر رہے ہیں، محترم مقام، محترم المقام، ٹھیک ہے نا جی۔ اور احترام کرنے والا محترم۔ اس طرح کی آپ بہت ساری مثالیں نکال لیجیے۔ کلیئر ہے جناب؟ قرآن مجید میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں آئیں گی۔ آپ نے میم کے پیش کو دیکھا، پھر سیکنڈ لاسٹ پہ چلے جائیں، زیر ہے تو کرنے والا، اور زبر ہے تو اس پر کیا گیا، یہ آپ نے ترجمہ کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیتیں نکالتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ۔ هو الذی، ہوا کا معنی وہ، الذی کا معنی جو، هو الذی وہ جو، خلقکم ہاں جس نے تمہیں، اب جو کی جگہ جس نے کہہ دیں گے، هو الذی وہ جس نے، خلقہ پیدا کیا، کم تمہیں، فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کر آ گئی تو مفعول بن گئی، خلقہ کم تمہیں پیدا کیا، فمنکم،
کم. ٹھیک ہے. فا کا معنی پس، من کا معنی سے، کم کا معنی تم. پس تم میں سے، فمنکم تم میں سے بعض، تم میں سے بعض، کافرن کافر ہیں. هو الذی خلقکم وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. آگے کیا ہے؟ فمنکم پس تم میں سے بعض، کافرون کافر ہیں، سارے تو نہیں. ومنکم اور تم میں سے بعض، مؤمنون مومن ہیں. بعض کافر ہیں. پیدا کرنے والا ذات اللہ ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا. کچھ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. قرآن مجید میں ایک اور آیت آئی، اور ان کی اولاد میں کوئی نیکی کرنے والا ہے اور اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والا. محسن نیکی کرنے والا. تو اس طریقے سے آپ نے نکالنا ہے جناب یہ فاعل اور مفعول. اس کے بعد آج کے سبق میں ہم نے ایک تو یہ پڑھ لیا فاعل اور مفعول. ایک ہم نے پیچھے پہلے بھی پڑھا ہے، دوبارہ میں بتا رہا ہوں، لام زیر لی. لام زیر لی یہ اسم پر بھی آئے گا، یہ حروف کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، یہ افعال کے ساتھ، فعل کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. اسم کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی کرتے ہیں کے لیے. ٹھیک ہے. الحمد للہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں. لام ذیلی. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے. لام ذیلی کا معنی کے لیے. اچھا اسی طریقے سے یہ اسم کے ساتھ آیا تو کے لیے. اگر یہ حروف کے ساتھ آ جائے، حرف کے ساتھ، تو تب بھی اس کا معنی کے لیے کرتے ہیں. ضمائر کے ساتھ جڑیں، کے لیے یا کے ساتھ. مثلا لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے. ایسا ہی ہے نا جی. لہو اس کے لیے، لہم ان کے لیے. لکا ورفعنا لکا ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. لکا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے. لیکن اگر یہ فعل پر آئے، یہ لام زیر لی چھوٹی اپنا یہ جو لام چھوٹا سا لام لکھا ہوا، یہ اگر فعل پر آئے تو یہ دو شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں. یا تو یہ شروع میں آ رہا ہوگا اور امر کی شکل میں آ رہا ہوگا، تو کہیں گے چاہیے کہ، ہونا یہ چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، جو بھی آگے مثال قائم. دوسری صورت ہو سکتی ہے زبر کی شکل میں، تو اس کا معنی ہوگا تاکہ. آپ نے بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ لام کا معنی کے لیے ہے، باقی فی الحال ذہن میں نہیں رکھنا. میں نے باقی اضافی بات بتا دی ہے کیونکہ وہ فعل کے لیے مشق کرنی پڑے گی. وہ امر بنانے کا صیغہ طریقہ ہے. سادی بات یہی کیا کہ لام لی اس کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے. ٹھیک ہے. الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس طریقے سے آپ نے مثال نکالنی، جیسے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. چلیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. وا کا معنی اور، ما کا معنی جو، لام کا معنی کے لیے. ظالمین دیکھیں نا، ظالم ظالم فاعل. ٹھیک ہے جی. اور
مظلوم مفعول، جس پر ظلم ہوا وہ مظلوم، جو ظلم کرنے والا ہے وہ ہے ظالم۔ ظالمین، یا نون آ گیا، واو الف واو نون یا نون جمع کی علامت، تو یہ کیا ہے؟ ظلم کرنے والے، ٹھیک ہے۔ من سے انصار مددگار، چلے ٹھیک ہو گیا، ایسے ہی ہے۔ اب یہاں پر امتحان آ گیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو ترجمہ کیا ہوا ہے ہمارا، اور جو ظالموں کے لیے ہے مددگار۔ اگر ماں کے معنی ہم نے کتنے پڑھے ویسے؟ 4۔ ماں نافیہ نہیں، ماں استفہامیہ کیا، ماں تعجبیہ اظہار تعجب کے لیے، اور ماں موصولہ جو، اور جو ظلم کرنے والوں سے مددگار ہے، یا اور کیا ظالموں سے مددگار ہے، اور کیا ترجمہ کر دیں گے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، تو کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ ظالموں کا مددگار۔ یہاں پر اصل میں ماں نافیہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے خود ڈھونڈنا ہے نا وہ 4 میں سے کون سا معنی یہاں پہ بنے گا۔ عقل شریف کو تھوڑا سا تو ہمیں زحمت دینی پڑے گی نا، وہ مشق سے ہوگی، سوچنے سے بھی ہوگا۔ سوچیں، تینوں چاروں ترجمے کر لیے، پھر دیکھا کہ پیچھے سے کیا مضمون چلتا آ رہا ہے، جو چلتا آ رہا ہے اس کے مطابق خود بخود آٹومیٹکلی وہ سیٹ ہو جائے گا۔ چیزوں کو لنک بھی تو کرنا ہے نا۔ ہوتا یہ ہے ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، تو ہم نے جب سوچنا چھوڑا تو ہم پر غالب آ گیا کون؟ ظالم۔ ظالم، اور ظالم چاہتا یہ ہے کہ تم سوچو مت، یہ عام بات ہے۔ اچھا کمال کی بات ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، کمال کی بات ہے کہ یہ ہم بات جانتے ہیں کہ ظالم جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم سوچیں نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ معاف کرے، پیٹرول کی قیمت مہنگی ہو گئی، بڑھا دی، آپ نے بولنا شروع کر دیا، اچانک سے کراچی میں ایک ہنگامہ ہو گیا، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری توجہ نے اس سے ہٹا کر ادھر کر دیا، یہ ہمارا تبصرہ ہے، ہم خود کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نا اس پہ سے توجہ ہٹا کر ادھر کر دی ہے۔ یا پھر وہ پی ٹی آئی اور پی پی میں کوئی مسئلہ، جھگڑے سے مراد یہی ہے نا، کوئی سیاسی جھگڑا اٹھا دیا، لو جی ہماری توجہ وہاں کر دی، ہم بھول ہی گئے کہ جو ہے نا وہ پیٹرول مہنگا ہوا تھا۔ ظالم چاہتا یہ ہے کہ ہم سوچیں نا، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہماری اسکرین پر، ہماری فرنٹ اسکرین پر یہ بات موجود نہیں ہے۔ یزید بھی تو یہی پریشان ہوا تھا، یزید بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ اگر قوم سوچنے لگی تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ بھائی دیکھیں، میں نے مثال دی ہے، بار بار دی ہے، پھر دیتا ہوں۔ آپ نے نواز شریف کو ووٹ نہیں ڈالا، آپ نے عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالا، آپ نے زرداری کو ووٹ نہیں ڈالا، تینوں میں سے کوئی کسی کے گھر آیا ہے؟ کیوں نہیں ڈالا بھائی؟ نہیں، جتنے ووٹ ڈل گئے انہی کو گنتی کی، انہی پہ فیصلہ لے لیا۔ یزید کی بھی تو بیعت لوگوں نے کر لی نا، سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی، نہیں کی تو امام حسین نے نہیں کی۔ بھئی امام حسین سے بیعت لینے کے درپے کیوں ہیں؟ بندہ بھیجتا ہے ابن زیاد کو، جاؤ جا کے ان سے بیعت لو، زبردستی لو، مجھے ووٹ، میرا ووٹ ڈلواؤ، پکا مجھے ووٹ ڈلواؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ آدمی ہے کہ اگر یہ میدان میں اترا تو لوگ اس کے ساتھ اتریں گے، پھر یہ کہے گا سوچو تو یہ سوچیں گے،
سوچنا شروع کر دیا تو میرا کام خراب. جو شخصیت سوچتی ہے کیا آج بھی وہ غائب نہیں ہو جاتی؟ وہ جو مرضی لے جائے جی، جو مرضی لے جائے، ہم کیوں کسی کا نام لیں؟ اس لیے ہر وہ طبقہ جو سوچتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے یا دبا دیا جاتا ہے. یہ بات ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت میں ایک اور ضمنی حقیقت سمجھیے. شعراء کرام، شاعر حضرات اور اساتذہ، یہ دونوں وہ طبقے ہیں جو بہت سوچتے ہیں، اور معاشرتی طور پر یہ بہت نیچے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ بہت نیچے. جب دب گئے تو آواز دب گئی، بھائی نہیں سنتا کوئی ان کی. کون سنتا ہے؟ وہ ماسٹر ہی رہ جاتا بیچارہ. یہ جو ماسٹر بناتا ہے یہ ماسٹر رہ جاتا ہے. ماسٹر فارم جو ہے وہ سالہ چال چلتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں جناب؟ تو یہ ہے سوچنا. تو سوچنے کی ہم نے عادت چھوڑ دی. ہمیں کہا سوچو ہی نا. نو، روٹی کپڑا مکان، بس ختم کہانی. اللہ ایک ہے، دین اسلام، یہ وہ ساری بات، یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں. تم نہ سوچ، تم کو ٹھیکیدار ہو، ہم جو تمہارے آگے ہیں چوکیدار. تم بس روٹی کماؤ بس، اور ہمیں صبح و شام بس اسی کا لالہ پڑا ہوا. ہم روٹی تو وہی پوری نہیں ہوتی، سوچیں گے خاک. لیکن یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، فاقہ کش بھی ہو، اگر اس کے اندر وہ سوچ کا مادہ آ گیا تو بس پھر کیا موت اور کیا موت کی سختیاں سب پیچھے. اس لیے اس کے جی انقلابات زمانہ جو ہیں جی وہ مزین علماء اور اساتذہ سے ہیں، اساتذہ سے ہیں. انہیں سے تحریک اٹھی ہے، انہیں جب بھی تحریک اٹھی ہے، جب بھی تحریک اٹھتی ہے پیچھے یہی ہوتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہے تقریباً 7-8 سال ہو گئے غالباً، یہ شاید سے بھی تھوڑا اوپر، علامہ اقبال کی شاعری پر پابندی لگائی گئی انڈیا میں. وہ اسی ہم کہہ رہے ہیں قائد اعظم نے بنایا، اور نہیں، پھر بابے کی شاعری نے کیا. یہ سنہون سمجھ آئی. انڈیا میں علامہ اقبال کی شاعری پڑھانے پر پابندی لگ گئی ہے. اور آپ پڑھیں کیا؟ ہمارا بابا یہ خادم حسین رضوی نے نہیں اقبال سنا مت ماری، کیا مت دینا شروع کر دی تھی، مت دینا شروع کر دی تھی بابے نے. اور 10 اقبال، اور 10 اقبال، بار بار یہی مکالمانہ انداز میں. کیوں جی؟ انہوں نے اقبال ہی سنایا. خادم رضوی صاحب نے اور کیا سنایا ہے؟ تو بہرحال عرض یہ تھا کہ وہ سوچ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی پریکٹس بتاتا ہوں، میرے ذاتی تجربہ. جب مجھے کسی نے یہ کہا نا کہ ہم سوچتے نہیں ہیں اور ہمیں سوچنے کی عادت نہیں ہے، ہم بالکل کنویں کے مینڈک سے ہیں، ہمارا آسمان بس اتنا ہے جتنا کنویں کا دہانہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کنویں کے مینڈک سے پوچھو نا آسمان کتنا بڑا ہے، کہتا ہے اتنا بڑا جتنا اس کو نظر آ رہا ہے. وہ نکلے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا آسمان کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں. ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں. کنویں کے مینڈک کا مطلب یہ ہے، کنویں کے مینڈک کا مطلب یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اس ٹائم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں بس یہ ہے. نہ بھائی، جہان ہے، پورا جہان ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. رات میں بچوں کے پاس آیا، یہ جو معتکفین دوست ہیں، وہ پروفیسر ڈاکٹر راشد علی بلوچ صاحب کا ایک سوال تھا سینیٹر سراج الحق صاحب کے ساتھ. انہوں نے سوال کیے ہیں، وہاں ایک سیمینار تھا. اس میں نے کہا سر میں بس 2 سوال کروں گا تو چلا جاؤں گا اسٹیج سے. آپ اگر ان سوالوں کو کسی اسٹیج پر، کسی سینٹ میں، کسی جگہ اسمبلی میں رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیجئے گا.
سوال میرا پہلا یہ ہے کہ ایک قوم ہے یہودی، وہ زبور پڑھتے ہیں اور زبور میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر داؤد و سلیمان ہیں اور اللہ نے انہیں لوہے کو پگھلانے کی، لوہے کو نرم کرنے کی، لوہے سے دیگر چیزیں بنانے کی کا کوئی صلاحیت، آرٹ، فن عطا فرمایا۔ دوسری بڑی قوم ہے عیسائی، ان کی کتاب بائبل میں لکھا ہے کہ ان کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چرواہا بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہ بکریاں چرا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم آتے ہیں، ہمارے پیغمبر کہہ رہے ہیں بخاری شریف میں کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو لوہار والی قوم ہے اور وہ جو چرواہے کی قوم ہے وہ کہاں ہیں، اور جو پیغمبر جو پڑھانے کے لیے آیا تھا اس کی امت کہاں ہے؟ اس کے ساتھ یہ زیادتی کیسی ہے، یہ کیوں ہے، وہ نقطہ کہاں ہے؟ یہ سوالات تو خیر میں زیادہ اس کو پھیلا رہا ہوں۔ دوسرا سوال، وہ پیغمبر جو صادق اور امین کے نام سے پہچانا گیا اور کفار میں اس کی عزت بھی اسی نام سے تھی، تو وہ جو صادق تھا اس کی امت جھوٹی کیوں ہے، اور وہ جو امین تھا اس کی امت چور کیوں ہے؟ اور وہ چلے گئے اسٹیج سے۔ یہ چبھتے ہوئے سوال، اب وہ سوچ رہا تھا نا، جب سوچ رہا تھا تو یہ سوال اٹھیں گے، وہ نقطہ ڈھونڈنا ہے کہاں جا کر بگاڑ شروع ہوا ہے، اور بگاڑ کا تو بہت ایک عجیب و غریب انبار ہے۔ سو اس لیے بہرحال تو میں نے ذاتی طور پر ایک مثال قائم کی تھی ایک کلاس کے اندر کہ میں نے ایسے ایک گلاس بنایا اور میں نے کہا کہ گلاس کے استعمالات بتائیے، تو کلاس میں جو دوست بچے موجود تھے، اسٹوڈنٹس موجود تھے، ایک کہتا ہے سر گلاس پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے دودھ پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تیسرا کہتا ہے چائے پینے کے لیے، کوئی کافی پینے کے لیے۔ آئٹم چینج کی تھی، بیسیکلی مقصد تو ایک تھا، پینا، کہ یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ جس میں کوئی چیز ڈال دی جائے اور اس کو پی لیا جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو گویا اس کا استعمال ایک بتایا، ہم نے کہا نہیں یہ استعمال ایک ہے، اس کے مختلف استعمالات بتائیے۔ ایک مثال دے دی بچوں کو، اب اس کے بعد بچے چل پڑے۔ کوئی کہتا ہے سر یہ پھینک کے مارنے کے کام آتا ہے، کوئی کہتا ہے سر اس میں آٹا ڈالیں، اگربتیاں لگائیں، قرآن خوانی کر لیں، اسی کا استعمال ہے۔ کوئی کہتا ہے سر جی شرارتی بچے بھی تو ہوتے ہیں، اس نے جو گلاس پھینک کے مارا تھا وہ شیشے کا تھا، وہ ٹوٹ گیا، اس کی جو ٹھیکریاں تھیں ان کو جمع کر کے پٹھو گرم کھیل لیں، اسی کا استعمال نکالا اس نے، اگرچہ ٹوٹنے کے بعد نکالا لیکن نکالا۔ اور کہتا ہے جب ٹھیکریاں وہ پٹھو گرم کھیل لیں تو اس میں وہ ڈوری باندھ کے نا، آپ لوری سنگل ڈوری گانٹیاں بناؤ، ٹھیک ہے جی۔ ایک کہتا ہے سر بلی کا بچہ پیدا ہو تو اس کے سر پر اگر گلاس رکھ دیں اور چڑھا رہے تو ڈولے شاہ کی بلی، ڈولے شاہ کی چوہیا تو تھی نا جی، بلی۔ اب یہ بچے، سر حیران کن بات یہ ہے کہ جو کبھی نہ سوچے تھے 70 استعمال، ایک گلاس کے 70 استعمال بورڈ پہ لکھے گئے۔ 5-6 تو ہم نے بھی سوچے تھے لیکن 70 میں نے جو ان کو مثال دی تھی، میں کہا گلاس پر گلاس پینٹنگ کریں تو وہ شو پیس بن جاتا ہے، اور آپ دیکھے ہوں گے اکثر۔ تو یہ ایک مثال دی تھی، آگے گاڑی چل پڑی۔ تو جب سوچا ہی نہیں تھا تو ہم خالص میں دودھ پی رہے تھے یا چائے پی رہے تھے، پانی پی رہے تھے یا شربت پی رہے تھے۔ شکر ہے شربت میں کسی نے یہ ورائٹی نہیں ڈال دی کہ روح افزا کی جگہ وہ جامع شیری اور جامع شیری کی جگہ بزوری، پتہ چلے سر جی اتنے تو استعمال بتا دیے تو 10 تو وہ شربت ہو جاتے۔ تو سوچتے جب ہم ہیں نہیں تو بتائیے ہم کائنات کی جو تخلیقات ہیں اور جس کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے کیسے ممکن ہے؟
ہاں بندہ گیا معراج پر. بات ٹھیک ہے نا, جملہ ٹھیک کر, ہم ٹھیک کر دیتے اس کو ایسے. جیسے وہ مکتوبات صدری میں لکھا ہے, یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت جی وہ ایک آدمی ہے یوں یوں یوں, تو کسی نے بیچ میں لقمہ ڈال دیا, اور نہیں وہ تو فارغ آدمی ہے, نہیں وہ بڑا پہنچا ہوا ہے. اس نے کہا تبصرہ کہ وہ یعنی کوئی عالم دین نہیں, قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں, شریعت سے کوئی واسطہ نہیں, تو بس وہ اڑتا ہی دکھاتا ہے نا, کرامتی بابا. تو بابا جی کے سامنے یہ ذکر ہو رہا ہے, تو اس نے کہا نہیں حضرت وہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے. کہا ہاں پہنچا ہوا ہے جہنم میں, پہنچا ہوا ہے جہنم میں. ٹھیک ہے جی, بالکل یہ جو ہے کہ سوچی پیاتے بندہ گیا کتنے معراج تھے, بلندیوں پہ. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے سوچنا ہے, آیت کو نکالیں اس میں سوچیں. ہمارے بزرگوں نے سوچا تو انہوں نے قرآن میں سے بڑے موتی نکالے ہیں. جب نہیں سوچتے, امام شافعی ایک رات جب اپنے اس شاگرد کے پاس گئے ہیں امام احمد کے پاس, تو ایک رات میں ایک آیت سے 70 مسئلے نکالتے ہیں. اور ہمیں لکھے ہوئے مسئلے یاد نہیں ہیں, ہمیں لکھے ہوئے مسئلے یاد نہیں. تو بہرحال یہ باتیں لمبی ہو گئیں, ان کو آپ ذہن شریف میں رکھیں. انشاءاللہ الرحمن یہیں تک رکھتے ہیں, اس سے آگے مزید نہیں چلتے. کل میں ایسا کروں گا کہ وہ جو ٹیسٹ پیپر ہے وہ میں لے کر آؤں گا انشاءاللہ. کل کیا دن ہے؟ بس جمعہ. اوہ زبردست, جمعہ شریف کل لائیں گے. ایسی اورلی تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے, ایسی زبانی تھوڑا سے پوچھ لیں گے نا. جیسے یہی آیت لکھ دی ہے نا, تو من بتائیے من کیا ہے, من کے بعد کیا آتا ہے, من علامت کس کی ہے, یہ پھر کیا کوئی زبر زیر میں فرق ڈالتا ہے نہیں ڈالتا. اس طرح کے 4-5 سوالات کر لیں گے تو ذرا گراریاں ذرا چل پڑیں گی, ہمارے دماغ شریف کی گراریاں انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ ہاں سوچیں نا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے چل جی. تاکے کے لیے بھی استعمال بالکل ہوتا ہے. لام جو ہے تاکے کے لیے بھی آتا ہے, لیکن میں نے زیادہ جو بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے, کے لیے. ٹھیک ہے, تاکے والا کام جو ہے وہ چھوڑ دیا. لیکن میں ویسے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ تاکی نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے جی. اگر کبھی لام سے لی فعل کے شروع میں آ جائے اور اس فعل کے آخر میں زبر ہو, ٹھیک ہے, علامت بتا رہا ہوں یاد رہے گی تو ٹھیک ہے. لام سے لی فعل پر ہو اور اس فعل کا آخر جو ہے اس کے اوپر زبر ہو, تو اس صورت میں ترجمہ تاکے کر دیں گے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لیتمئن آتا ہے نا, لیتمئن تاکہ میرے دل میں اطمینان آ جائے. ٹھیک ہے جی, تاکہ فعل پر آئے اور فعل کا آخر زبر والا ہو تو وہاں تاکہ ہو جائے گا. کلیئر ہے؟ فی الحال اتنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول. یا اللہ یا رحمان, دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا رب العالمین کرم فرما, فضل فرما, رحم فرما. جو پڑھا سنا جانا اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی تو معافی عطا فرما دیں. جو حق و درست کہا گیا اسے یاد رکھنے, اس کے مطابق اس کو عمل کرنے اور پھر دوسرے بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول. جزاک اللہ.